جاکر اونچائی 2800 میٹر بھوٹان کے شمال میں ضلع بومتھانگ کا ایک اہم انتظامی قصبہ ہے۔ کشادہ درختوں سے ڈھکے پہاڑوں سے گھری جس وادی میں جاکر واقع ہے، تمام بھوٹان میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی ہے اور اسے عام طور پر لٹل سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جاکر کا علاقہ وجریانہ بدھ مت، خاص طور پر نینگما روایت کے گڑھ کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہاں بہت سی خانقاہیں اور مقدس مقامات ہیں۔ زونگ کے نیچے دیہاتوں کا جھرمٹ، جو اجتماعی طور پر جاکر ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے، آبادی 6000 کے قریب ہے۔ مین بازار 2010 اور 2011 میں لگاتار 3 آتش زدگی میں تباہ ہو گیا تھا اور اب یہ عارضی سنگل منزلہ ڈھانچے کی 2 قطاروں پر مشتمل ہے۔ زونگ کے قریب ایک نیا بازار زیر تعمیر ہے۔ جاکر بھوٹان میں پہلا مقام تھا جہاں گرو رنپوچے نے دورہ کیا تھا اور اس علاقے کے حکمران کے بعد بدھ مت اختیار کرنے کے بعد جاکر کو بھوٹان میں بدھ مت کی جائے پیدائش کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کے وجریانہ اسکول کے سب سے قابل احترام اور قابل اساتذہ میں سے ایک پیما لنگپا جکر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ سردیوں میں درجہ حرارت اکثر انجماد سے نیچے گر جاتا ہے اور تیز ہواؤں کے ساتھ جاکر سردیوں میں بہت سرد جگہ بن جاتا ہے۔ اس علاقے کا دورہ کرنے کا بہترین وقت مئی کے آخر سے ستمبر کے آخر تک ہوتا ہے۔ چونکہ سیاحتی اور زیارت گاہیں پورے علاقے میں بکھری ہوئی ہیں، اس لیے گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی ضروری ہے۔ مین بازار سے ٹیکسیاں کرایہ پر لی جا سکتی ہیں۔ جاکر زونگ، جسے سفید پرندے کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، ابتدائی طور پر پہلے شبد رنگ کے پردادا نے ایک خانقاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا، لیکن اب یہ ضلع کی انتظامیہ کا مرکز ہے اور اس میں علاقائی راہب کا ادارہ بھی ہے۔ یہ چکور وادی دکھتا ہے چوکھر شہر میں تقریباً ہر جگہ سے نظر آتا ہے اور وادی بمتنگ کا بھی اچھا نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ جاکر شیچو کے تہوار کی جگہ ہے جس میں مقدس نقاب پوش رقص ہوتے ہیں۔ جاکر زونگ بلا شبہ دلکش ماحول رکھتا ہے۔ چمکر وادی میں واقع یہ فطرت کے حقیقی نظاروں سے گھرا ہوا ہے۔ جاکر زونگ کی سب سے خاص خصوصیت یہ ہے کہ واچ ٹاور بھوٹان کے دیگر زونگ کے برعکس زونگ کی دیواروں میں ایک کے مشرقی جانب واقع ہے، جہاں واچ ٹاور عام طور پر کمپلیکس کے بیچ میں واقع ہوتا ہے تاکہ ٹاور کے گرد طواف کیا جا سکے۔ ڈی زونگ کا راستہ پتھر سے بچھا ہوا راستہ ہے جو مرکزی کمپلیکس کی طرف جاتا ہے۔ یہ قلعہ اپنے منفرد پانی کے نظام کے لیے جانا جاتا ہے، جس کی دیواریں کمپلیکس سے لے کر چشمہ تک اور پھر نیچے کی طرف بنائی گئی ہیں تاکہ سال بھر پانی کے بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ پانی کا نظام آج تک استعمال ہوتا ہے، جو اسے دیکھنے کے لیے ایک اور تعمیراتی خصوصیت دیتا ہے۔ جاکر زونگ کے پہلے قیام کا پتہ 1517 سے 1554 میں لگایا جا سکتا ہے، جب یونگ زین وانگچک بدھ مت کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بھوٹان آئے تھے۔ اگر افسانوں پر یقین کیا جائے تو جب وانگچوک مندر کی تعمیر کے لیے مناسب صورتحال کی تلاش میں تھے تو انہیں ایک سفید پرندے نے اس جگہ کی طرف جانے والی سمت دکھائی۔ اس مقام کو بہت مبارک سمجھا جاتا تھا اور جلد ہی یہاں ایک مندر بنایا گیا تھا جسے بعد میں 1667 میں جاکر زونگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جاکر زونگ پر تبتی فوج نے 3 بار حملہ کیا۔ 17ویں صدی میں تبت میں تسنگ کے حکمران نے 2 بار اسے تباہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ 1779 میں بومتھنگ چوکھور کے پہلے شکست خوردہ سردار نے تبتی فوج تیار کی اور زونگ پر حملہ کیا۔ لیجنڈ کے مطابق دشمن کے کیمپ کی طرف سے نشانہ بنایا اور خود ہی گولی چلائی، جس سے تبتی کے 2 اہم کمانڈر مارے گئے۔ اس فتح سے زونگ جاکر تھوبگیال کے نام سے جانا جانے لگا۔ تیسرا حملہ تیسرے دیسی منجور ٹیمپا کے دور حکومت میں ہوا۔ مشکل جنگ صرف لام ننگا وانگ رابٹن کے ماتحت اضافی آمد افواج کے ساتھ جیتی گئی۔ اس فتح کے بعد زونگ کا نام بدل کر جاکر یوگیال زونگ یعنی سفید پرندے کا فتح مند قلعہ رکھ دیا گیا۔ نام جاکر اور یوگیال کو بعد میں ملا کر نام جاکر یوگیال زونگ بنایا گیا۔ جاکر ڈی زونگ کی 2 اہم خصوصیات مرکزی مشرقی دیوار سے منسلک 50 میٹر اونچا مرکزی ٹاور اور پانی کی فراہمی کا اچھی طرح سے محفوظ ذریعہ ہے۔ پرانے زمانے میں محاصرے کی صورت میں مقامی لوگوں کے لیے پانی تک رسائی کے لیے اسے پانی کا فراہمی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔
بھوٹان کے دیگر ڈیزونگ کی طرح جاکر ڈیزونگ میں انتظامیہ کے دفاتر، چند مندر اور راہبوں کے رہنے کے کوارٹرز ہیں۔ اگرچہ ڈیزونگ کا سائز کچھ سے نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن اس پرامن اور پرسکون زونگ کا فن تعمیر خوبصورت اور فوٹوگرافی کے لیے بہترین ہے۔ خانقاہوں کو ان کے لقب سے لاکھنگ یا گومپا کہا جاتا ہے۔ بھوٹان کے سب سے مقدس خانقاہوں میں سے ایک گرو رنپونچے کی ایک باڈی پرنٹ ایک غار میں محفوظ ہے، جس کے ارد گرد 3 عمارتوں میں سے سب سے قدیم تعمیر کی گئی ہیں۔ اصل عمارت 1652 میں ترونگسا پینولپ نے تعمیر کی تھی، جبکہ تازہ ترین اضافی آنچہانی ملکہ مدر آشی کی سانگ وانگچک نے 1990 میں کی تھی۔ ایک بہت بڑا سنوبر کا درخت یا شاید ایک عمارت کے اوپر لٹکا ہوا ڈیڈنٹ درخت، یہ عمارت گرو رنپونچے کی واکنگ اسٹک سے اگی ہے۔ اس علاقے کے مقدس مقامات کے ساتھ اس تازہ ترین اضافے میں ایک 2 منزلہ اونچا منڈلا ہے، جو گرو رنپونچے کے تانبے کے رنگ کے پہاڑ کی نمائندگی کرتا ہے اور کوجے لیکھانگ سے تھوڑی دور واقع ہے۔ جیمبے لیکھانگ ان 108 خانقاہوں میں سے ایک جو کنگ سونگٹن گیمپو نے ایک رات میں موجزانہ طور پر تعمیر کی تھی۔ خانقاہ کورجے لیکھانگ اور جاکر ڈیزونگ کے درمیان واقع ہے۔ لودرک کھرچو لیکھانگ یہ خانقاہ جاکر میں خانقاہوں کے پینتیہون میں ایک حالیہ اضافہ ہے اور شہر کے اوپر واقع ہے۔ تامشنگ گومپا ایک خانقاہ جو 1501 میں مقامی بدھ سنت پیما لنگپا نے قائم کی تھی، 2 منزلہ عمارت میں ایک خوبصورت فریسکوز ہے اور اس کی چھت بہت کم ہے۔ بظاہر پیما لنگپا بہت مختصر تھا۔ اس کے علاوہ پہلی منزل پر پیما لنگپا کا بنایا ہوا داتی چین کا 500 سال پرانا سوٹ ہے۔ کمر اور کندھوں پر زنجیر لپیٹ کر 3 بار مندر کا طواف کرنا مبارک سمجھا جاتا ہے۔ جاکر لیکھانگ یہ چھوٹا اور غیر معمولی مندر سندھو راجا کے محل کی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندوستان بادشاہ جس نے سب سے پہلے گرو رنپونچے کو بھوٹان مدعو کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ اصل محل لوہے کا بنا ہوا تھا اور اونچائی میں 9 منزلہ تھا۔ موجودہ عمارت 14ویں صدی میں دورجی لنگپا نے تعمیر کروائی تھی۔ اپنی خانقاہ اور مقدس مقامات کے لیے مشہور علاقے کے طور پر جاکر سال بھر میں کئی شیچو تہواروں کی میزبانی کرتا ہے۔ شیچو کی خاص بات راہبوں کے ذریعے کیے جانے والے نقاب پوش رقص ہیں، جنہیں ماضی کے بدھ مت کے آقاؤں کی طرف سے دی گئی عین ہدایات کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ بدھ مت کے فلسفے کے مطابق تمام تجربات دماغی دھارے میں ایک ایسی نقوش چھوڑتے ہیں جو مستقبل میں اس طرح کے نتائج پیدا کرتے ہیں، اور اس لیے ایسے رقصوں کو دیکھنا جو مقدس علامتوں سے جڑے ہوئے ہیں ایک بہت ہی مبارک اور مقدس تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تقریب ایک پروقار ماحول میں منعقد کی جاتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، زائرین کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اب بھی ایک مذہبی تہوار ہے جو بھوٹانی لوگوں کی زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس لیے مناسب رویے کی توقع کی جاتی ہے۔ مرکزی بازار چمکھر کو 26 اکتوبر 2010 کو لگنے والی آگ میں شدید نقصان پہنچا تھا، تاہم اس جگہ پر عارضی ڈھانچے بنائے گئے ہیں اور اس لیے قصبے میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈیکلنگ میں نئے بازار پر کام 2011 میں شروع ہوا تھا۔ چمکدار رنگ کی اون سے بنے ہوئے کپڑے، قالین اور تھیلے جاکر کے علاقے کی ایک منفرد مصنوعات ہیں اور پوری مملکت میں ان کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ مین بازار دستکاری کے چند سٹور ہیں اور تمام سیاحتی ہوٹلز مقامی طور پر تیار کردہ سامان کے وسیع انتخاب پیش کرتے ہیں۔ فرنیچر اور روایتی بھوٹانی نمونے ووڈ کریونگ ورکشاپ میں بنائے جاتے ہیں۔ لام کی دکان بازار میں ایک قسم کی اگر ڈیلی بلاک سے کٹے ہوئے پنیر کی فروخت اور مختلف قسم کے ایپل مصنوعات جیسے جوس، شراب اور برانڈی کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ اس علاقے کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ گیسٹ ہاؤسز کا دورہ کر سکتے ہیں، جن میں شامل سوئس گیسٹ ہاؤس دریا کے اوپر ہے جو شہر اور زونگ کو دکھاتا ہے، جو سیب کے باغات سے گھرا ہوا ہے اور خوبصورتی سے سجا ہوا ہے۔ یہ بھوٹان میں ایک نایاب چیز ڈرافٹ بیئر پیش کرتا ہے۔ میپھم گیسٹ ہاؤس مین بازار سے دریا کے اس پار اور لدراک کھرچو مونسٹری کے بالکل نیچے یہ پتھر اور لکڑی سے بنی عمارت اپنے تمام کمروں میں لکڑی کے جلانے والے چولہے
اور وادی کے پار جاکر تک کے شاندار نظارے پیش کرتی ہے۔ جاکر ولیم لاج جانگ کے نیچے یہ ہوٹل اپنے بہترین کھانے کے لیے مشہور ہے۔ اس مقام کے قریب دیکھنے والے مقامات میں شامل چھمی، ایک گاؤں جو اپنے بنے ہوئے اونی کپڑوں کے لیے مشہور ہے، یہ ایک یادگار خریدنے اور بنائی کے عمل کو دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ ڈوئر ہارٹ سپرنگز روڈ ہیڈ سے 1 سے 1.5 دن کا ٹریک۔ اس ڈیزونگ تک پہنچنے کے لیے جہاز کے ذریعے ڈروک ایئر پارو سے جکار کے لیے ہفتے میں کئی پروازیں چلتی ہیں۔ پرواز میں لگ بھگ 30 منٹ لگتے ہیں۔ بس کے ذریعے میٹرو ٹرانسپورٹ کوسٹر بسیں تھمپو بس اسٹیشن سے روزانہ صبح 6 بجے روانہ ہوتی ہیں۔ یہ دارالحکومت سے 9 سے 10 گھنٹے کا سفر ہے اور ایک طرفہ ٹکٹ کی قیمت 300 سے کم ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت تک بس اسٹاپ نہیں کرتی، اس لیے ناشتہ لیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جاکر ڈیزونگ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔